نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب الارض ورب السماء خلق آدم وعلمه الاسماء لا الہ الا اللہ وحدہ لیس لہ انداد ولا اشباہ ولا شرکاء۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو زمین کا رب ہے اور آسمان کا رب ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو ناموں کا علم سکھایا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں اور نہ ہی اس کے کوئی مشابہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ کل پچھلی آیت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو اس کی خبر دی۔ فرشتوں نے تعجب کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ آدم کو بطور خلیفہ پیدا کر رہے ہیں، اس خلیفہ سے فتنہ و فساد کی بھی توقع ہے، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ کی عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت اور مصلحت میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو اب اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایسے امور پیش کیے جس سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے کمال حکمت اور اس کے علم کو جان لیا۔ تو آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 31 سے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ۔ وعلم آدم الاسماء كلها۔ علامہ کا فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ کس کو؟ سیکھنے والے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اور کس چیز کی تعلیم دی؟ اسماء کی تعلیم دی۔ کتنے اسماء کی؟ کلہا، سارے کے سارے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان پر، ابو البشر آدم علیہ السلام پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اسے وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ انسان علم کے ساتھ درجات حاصل کرتا ہے، انسان کی عزت اور انسان کا شرف علم کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے سب سے بہترین چیز سے نوازا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے ممتاز الگ کر دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس قسم کا علم دیا گیا، کس کے نام سکھائے گئے؟ اس میں متعدد آراء ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ چیزوں کے نام تھے۔ کون سی چیزوں کے نام؟ ان تمام چیزوں کے نام جو وہاں حاضر اور موجود تھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، یعنی جو چیزیں وہاں نظر آ رہی تھیں ان چیزوں کے نام تھے، یا پھر ان چیزوں کے نام تھے جن کی اس وقت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو ضرورت تھی۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی نام ہیں جو لوگوں میں متعارف ہیں، مثلا انسان، حیوان، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گدھا وغیرہ۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان تمام اشیاء کے نام، ان کی صفات اور افعال سکھائے گئے تھے۔ یہ ابن عباس کی رائے ہے جو ابن کثیر نے پیش کی ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، اور اسی کو راجح رائے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہیں، جیسے بعض کہتے ہیں کہ انہیں فرشتوں کے نام سکھائے گئے کہ یہ جبریل ہیں، یہ اسرافیل ہیں، یہ فلاں فرشتے ہیں، یہ فلاں، یعنی جو فرشتوں کے نام تھے۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ ان ناموں سے مراد آدم علیہ السلام کی ذریت کے نام، یعنی ان کے سب بچوں کے نام، اولاد آدم کے نام۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھائی گئی تھی، یعنی صرف ایک زبان میں یہ نام نہیں بتائے گئے بلکہ زبانوں کا علم بھی دیا گیا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ تمام زبانیں توقیفی ہیں، اللغات التوقیفیہ، یعنی الہامی ہیں، اللہ نے سکھائی ہیں، اور یہ دراصل علم آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دیا گیا تھا۔ لیکن اصل بات پھر یہی ہے کہ یہ سب آراء ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ناموں کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی کہ وہ کیا نام تھے، اس لیے ناموں کی بحث میں پڑھنے کی بجائے اصل بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دراصل سکھانا کیا چاہتے تھے، ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں جاننے یا نہ جاننے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں، یعنی وہ کسی کے بھی نام ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نام تھے، اسم تھے، اسم کی جمع اسماء ہوتی ہے۔ تو اصل چیز ان واقعات میں نصیحت ہے، غور و فکر کرنا ہے، سبق لینے ہیں۔